بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی نے خط لکھا ہے اور خطوط کا ایک سلسلہ ہے، یہ کچھ فارسی میں ہے کچھ اردو میں ہے، جس میں ایک آدمی نے لکھا ہے کہ میرے شیخ وفات پا گئے اور میں اپنے شیخ کے وفات کے بعد آپ سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، اور سوال اس قسم کا کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک خدشہ دل میں پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ کہ آپ کی طرف رجوع کرنے کے بعد کبھی کبھی دل میں یہ خطرہ آتا رہا کہ میرا یہ رجوع کہیں بزرگان طریق کے خلاف نہ ہو، لیکن میں دل کو یہ سمجھاتا تھا کہ میرے مرشد تو خود ہی فرماتے تھے کہ جہاں اچھی چیز مل جاوے لے لو۔ اس کے علاوہ مجھے مرشد سے سوئی عقیدت تو ہے نہیں، البتہ ان کی وفات سے مجبوری ہو گئی ہے، اس لیے میں نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے، اور آپ ہر اعتبار سے منزل مرشد سابق کے ہیں، سلسلہ خاندان کے اعتبار سے بھی، عقائد کے لحاظ سے بھی، اور پھر اگر کوئی بات ہوئی تو آپ ضرور ہی مجھ کو منع فرماتے، مگر بعض اکابر کے ملفوظات دیکھنے سے مجھے یہ خدشہ ہوا کہ باوجود اس کے ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف رجوع کرنا میرے شیخ اول کے لیے ناخوشی کا سبب ہو، جیسا کہ ایک جگہ مرزا مدر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں درج۔ اس کا جواب حضرت نے لکھا ہے کہ وہ ملفوظ کیا ہے، وہ لکھو۔ تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا ہے دوسرے خط میں، کہتے ہیں کہ اگرچہ بڑوں کے معاملات سے ہم جیسے کم ظرف ہو کیا نسبت، تاہم خلجان پیدا ہو گیا ہے، یعنی دل میں ایک خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے لیے میں حضرت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ اس سے میری تسکین ہو جائے۔ حضرت نے دوبارہ جواب دیا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ملفوظ بھیجو، وہ ملفوظ آپ نے نہیں بھیجا۔ پھر تیسرا خط آیا، اس میں اس آدمی نے لکھا ہے کہ ملفوظ یہ ہے، ملفوظ تو فارسی میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی شیخ سے بیعت ہو گیا تھا، اس کے بعد دوسرے شیخ سے بیعت ہوا تو اس کو اس سے بہت نقصان ہوا اور سلسلے سے کٹ گیا، حتیٰ کہ مردود ہو گیا۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ یہ تو آپ نے خواب کی بات لکھی ہے، اور خواب کی بات تو حجت ہے نہیں، اور لہٰذا آپ نے دو واقعے لکھے ہیں، ایک واقعہ تو خواب کا ہے، تو خواب تو حجت نہیں، اور ایک واقعہ جو آپ نے لکھا ہے تو وہ تو اس حالت میں ہے کہ شیخ حیات تھا اور شیخ کی زندگی میں دوسرے شیخ سے رجوع ہو گیا تھا، اور پہلے شیخ کے بارے میں اس سے کوتاہی ہو گئی تھی، یعنی اس کی بے عزتی یا اس کی بے وقتی ہو گئی تھی، لہٰذا اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا تھا، اور آپ کے جو حالت ہے اس میں آپ نے اپنے شیخ کی وفات کے بعد مجھ سے رجوع کیا ہے، تو اس میں ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ پھر حضرت نے لکھا ہے کہ آپ کے ان حالات سے مجھے ایک قسم کی دل میں تنگی محسوس ہوئی، اور لہذا میں آپ کی مزید اصلاح نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے کیوں پوچھا مجھ سے؟ آپ کے شیخ وفات پا گئے تھے تو آپ کو خود اس کا وہ حل نکالنا چاہیے تھا، مجھے کیوں کہا کہ میں بیعت ہونے کے بعد آپ یہ باتیں سوچتے ہیں، پہلے آپ کو سوچنی چاہیے تھی۔ اب اس کو آدمی نے کہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف فرمائیے۔ اس کے بعد تو ایک طویل سلسلہ خطوط کا، جس کے آخر میں آدمی نے لکھا ہے کہ میں عاجزی کے ساتھ سلام مصنون عرض کر کے عرض رسا ہوں کہ آپ کے آخری خط آنے کے بعد دل کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی ہے، اور ہر طرف مایوسی نظر آنے لگی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے جو کچھ کیا شاید یہ میرے فہم کی کمی کی وجہ سے ہوا، حالانکہ میں تو اخلاص سے یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور آپ کا یہ لکھنا کہ اگر آپ اس قسم کے معاملے میں آپ غیر سے تحقیق کرتے تو اچھا ہوتا، واقعی اگر میں ایسا کرتا تو اچھا ہوتا، آپ سے مجھے یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے تھا، جس سے آپ کے دل میں یہ تنگی پیدا ہو گئی۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو میری طرف سے بالکل صاف کر دے۔ تو حضرت نے اس کا جواب لکھا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے توبہ کر لی ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس وقت دل میں تمہاری طرف سے صفائی نہیں پاتا، یعنی دل میں ایک تنگی ہے، لہٰذا آپ جو سوال پوچھیں گے میں اس کا جواب تو دے سکوں گا، لیکن تمہاری اصلاح کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے، جو مجھے اس وقت حاصل نہیں، لہٰذا تم اس وقت کا انتظار کرو۔ اس کے بعد اس آدمی نے ایک اور خط لکھا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کے اس آخری خط آنے کے بعد تو میری حالت بہت خراب ہو گئی ہے، میرے پاس تو ایک ہی حل ہے اور ایک ہی علاج ہے، وہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں توبہ کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو صاف کرے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ غیب سے اللہ تعالیٰ
ایسے سامان پیدا کر دے گا جس سے آپ کا دل صاف ہو جائے گا. باقی میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں پیش کروں. تو حضرت نے آخر میں خط لکھا ہے کہ قبول توبہ میں کلام نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر رہا ہے، قبول کر لیتا ہے. میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ کہ میرے دل میں اس وقت انشراح نہیں ہے، دل آپ کے لیے کھلتا نہیں ہے. اور یہ میں نے اس وقت کہا تھا جب آپ کے خطوط کا سلسلہ دراز ہو گیا. آپ کے آخری خط آنے کے بعد میرا دل بالکل صاف ہو گیا، اور اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی اور آپ کے حق میں یہ واقعہ رحمت ہوا، اور اس سے خود ہی بہت سے خیالات کی اصلاح ہو گئی. اب آپ مطمئن رہیے، انشاءاللہ میں خدمت کروں گا. آپ لوگ کچھ